اور ان کے جنرل سیکرٹری لیاقت بھائی کو اور اس سے پہلے کیپٹن محمد حسین صاحب کو. تو میں نے کہا چلیں کیپٹن صاحب مرحوم ہیں, اللہ غری کی رحمت کرے, اچھے لوگ تھے, انہوں نے ہزار کیا تو ہزار ہی جمع کریں. 1000 روپے کیا چیز ہے, ایک چیز ہے, ایک نظام ہے, چلنے دیں. آج پتہ لگا اس سے 1000 سے بڑھا کر آپ 15000 روپے لے رہے ہیں. آپ کے نائب صدر نے 4 مہینے خود سنا ہے وہ لسٹیں بانٹی ہیں, وہ یہ چوکیدار اس کی نرخنامے کی. یار ہم نے تو کبھی لسٹیں نہیں بانٹی اور ذہن کاموں میں پڑے, لوگوں کی خدمت کی ہے. آج میں حساب لے رہا ہوں کہ خدا رہا حساب پیش کریں. 15 مہینے کا 8 لاکھ کے حساب سے حساب دیں, کتنے کروڑ روپے, 1 کروڑ کچھ لوگ وہ کہاں لگے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. پریس کانفرنس کریں تو مائک دیکھ کر کام پہ نہیں. میں کوئی کمزور نہیں ہوں, میں وہ شخص نہیں ہوں کہ میں کوئی شریف اس طرح کہ میں اتنا وہ ہوں کہ چوک میں کسی کو دھکا دیں گے میں خاموش ہو کر چلا جاؤں گا, یا کسی جگہ کوئی بد زبانی کریں گے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. میری بھی فیملی ہے, میرے بھی بھائی ہیں, اگر آپ کے بھی ہیں, آپ کی فیملی کی میں قدر کرتا ہوں. آپ کے بھائی کزن سارے راستے میں آتے ہیں, میں بھی عزت کرتا ہوں, مجھے بھی عزت دیتے ہیں. اچھے شخص کی اولاد ہو میرے بھائی. آپ کے بابا مرحوم, میرے والد مرحوم, آپس میں ان کی پراولیاں تھیں, معاملات تھے, ان کو خراب نہ کرو. کمزور میں نہیں ہوں, جس دن میں جواب دوں گا پوری دنیا دیکھے گی. کل میں نے اوپر شر مٹایا, مجھے تاجروں نے فون کیا, میں نے کہا اگر ڈاکٹر نیاز میرے ساتھ بےایمانی نہ کرتا, اپنے فرض کو غلط استعمال نہ کرتا, لاری اڈا میں بکس بیچ دیتا جس وقت اس کو میں نے فون کیا تھا سر کے وقت, 150 ووٹ ڈل جاتے, آج آپ صدر نہ ہوتے, کوئی اور ہوتا. الحمدللہ میرے ساتھ دانلوئی لاری اڈے میں جو ہے بکس نہیں بھیجا گیا. ڈاکٹر نیاز نے میرے ووٹ پھاڑے, واسکٹ میں چھپائے, اس کی واسکٹ سے میرے بھائی نے نکالے. ڈاکٹر نیاز جو سفید پوش بنتا ہے اس کی واسکٹ سے میرے بھائی نے ووٹ نکالے. آئے میں اپنے بھائی کو میڈیا پر بٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نے 17 ووٹ اس کی واسکٹ سے نکالے. پھر ہیں جی یہ تو ریجیکٹ تھے. کیوں ریجیکٹ تھے؟ سامنے مور لگائی ہے, اور مور لگی ہے شاہین پر, سربلند خان کے نشان پر, میری کیبنٹ کے نشان پر. تو ہمارے ساتھ اس طرح کر کے ہمیں ہٹایا گیا. یہ بڑی ڈیٹیل کی باتیں یہ آگے کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. اب آ ہی گئے ہو, ہم تو خاموش ہیں. میں نے تو ابھی تک اپنے ساتھ میڈیا پر اپوزیشن لیڈر نہیں لکھا, آپ تو لکھتے رہیں. ہمارے 2000 ووٹ تھے, آپ کے 700 ووٹ تھے, آپ اپوزیشن لیڈر لکھتے تھے. ہم 4 ووٹوں سے ہار کر اپوزیشن اپنے آپ کو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سب بھائی ہیں, سب ایک لوگ ہیں. کبھی آپ کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائی. ٹرانسفارمر کے نیچے کھڑے ہو کر آنکھیں نہ دکھاؤ, آنکھیں بندہ سامنے دکھاتا ہے, اور جس دن کسی نے سامنے آنکھیں دکھائیں پھر اگر اور تو ناول تماشا کرے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. انشاءاللہ آنکھیں دکھانے بھی آتی ہیں, بدماشوں کو بدماشی سے جواب دینا بھی آتا ہے, اور بڑے بڑے بدماشوں کو جواب دیے بھی ہیں. لیکن بات یہ کہ امن کو خراب نہ کرو. ڈی ایس پی صاحب اس کو سمجھائیں, میں نے صبح بھی ڈی ایس پی صاحب کو کہا ہے کہ اس کو سمجھائیں. ڈی پی او صاحب, اے سی صاحب, یہ اگرور کس طرف جا رہا ہے؟ چوکوں میں لوگوں کے ساتھ بدماشیاں, راستے میں بدماشیاں, دکانوں پر بدماشیاں. لوگ یہ بدماشیاں نہیں مانتے ہیں. کسی دن ایسے سوراخ میں ہاتھ چلا جائے گا کہ بازو ہی کٹ کر باہر آ جائے گا, تو پھر سنبھالنا حیران ہوگا. باقی میں نے صاحب کا کہہ دیا, یہ صاحب کر کے انہوں نے ووٹ لیا, لوگوں کے دماغ خراب کیا. آج میں مانگتا ہوں صاحب 8 لاکھ روپے مہینہ کم نہیں, کیونکہ آپ کے پمفلٹ میرے پاس ہے کہ بازار سے ہم نے چیک کیا ہے, ہم نے لکھا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. 8 لاکھ روپے مہینہ آ رہا ہے, تو آپ 8 لاکھ کے حساب سے 15 مہینوں کے حساب لیں. 8 لاکھ روپے اس سے کم ہوگا تو پھر میں سب لوگوں کو کہوں گا کہ انہوں نے بھی چوری کی ہے. پھر ظاہر ہے آپ کہہ رہے تھے تو میرا بھی حق بنتا ہے. یہ تو پھر عدلے کا بدلہ وہی بات ہے نا, جس طرح آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو کہاں ہیں آپ کے میں نے 8 وعدے پورے کیے, 10 باتوں سے نہیں ہوتا. اگر اور تناول کی بجلی بار جاری تھی, لوگوں کو ہمارے کردار کا پتہ ہے, بازار میں جو کام کروائے پتہ ہے. میں اپنے کام بھی نہیں گنتا, وہ ہمارا فرض تھا, ہم نے کیا. ہم نے ٹرانسفارمر لائے, آپ نے آج ایک ٹرانسفارمر چینج کیا, ہم نے روزے اور سیرین ٹرانسفارمروں کے نیچے کھڑے ہو کر ایک کھجور دانے کے ساتھ کیے. آئی ڈی دیکھیں, ویڈیوز نکالیں, گواہ ہے, میڈیا بھی گواہ ہے, عوام بھی گواہ ہے کہ ہم نے اپنی رات دن ایک کر کے اس بازار کو بازار بنایا, محنت کی. اور مجھے ایک بڑا افسوس ہوا کہ جس بازار کو لوگ, جب ہماری بازار کی کیبنٹ کی میٹنگ آتی تھی, لوگ ویل ڈن اپریشیٹ کرتے تھے. ایوان تجارت کو لوگ ایک فلاحی ادارہ سمجھنے لگے تھے, اور یہ ہماری قربانیاں تھیں. آج اس کو لوگوں نے رات میڈیا پر مافیا کہا ہے اور گالیاں نکالی, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کہا یہ وہ ایوان تجارت ہے جس کو سربلند خان اور ہماری کیبنٹ نے اپنی محنت سے یہاں سے اٹھا کر یہاں لے گئے. لوگ اپنے گاؤں کے مسئلے ہمارے دفتر میں لاتے تھے کہ حل کرو, اور الحمدللہ ہم کرتے تھے, ہم خدمت کرتے تھے, کیے سب کے سامنے, اگرور تناول کے سامنے. اور آج اسی ایوان تجارت کو رات آپ آصف نیوز, باقی جتنے آس نیوز وغیرہ, جتنے پاکستان نیوز 24 ہے یا آواز ہے, سب پر کمنٹس دیکھیں تو ایوان تجارت کو لوگ مافیا کہہ رہے ہیں. یہ اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. یہ اپنا کردار ٹھیک کریں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے, کردار ٹھیک نہیں ہوگا تو لوگ اسی طرح کریں گے جس طرح رات لوگوں نے سلوک کیا ہے. باقی کل میں اسی صاحب کے پاس گیا, اپنے دکانداروں کی خاطر گیا, مجھے بھی ووٹ دیے ہیں, مجھے فون آئے, درجنوں فون آئے. پھر میں نے اسی صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا دفتر میں سارے آئیں, آپ بھی آئیں. جب میں گیا
वहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हुए। मेरी बातें सुन लें आसफ न्यूज़ पर, और आस न्यूज़ पर बैठे थे ये दोनों मेरे भाई। मैंने एसी साहब को दुकानदारों की तर्जुमानी की, जिस तरह करता आ रहा हूँ, जायज़ की। मैंने कहा जी अगर एक बंदा नाजायज़ भी करता है, इतना जुर्माना करें जितना वो दे सकता है। एक बंदा नाजायज़ करता है, उसके जेब में 10,000 पड़े, आप 50 करते हैं, ज़्यादती है। तो हमने उनको कायल किया, उन्होंने कहा आप खुद लगाएं। आपसे पहले हमने बात ही ख़त्म कर दी थी। फिर जिस वक्त आप आए तो उन्होंने कहा जी जुर्माने कम हो गए, जाएँ। चौक खुल गया। उसके बाद मैंने ताजर भाइयों के अंदर, और उसके बाद जाकर 4-5 बंदों को अल्हम्दुलिल्लाह इस खादम ने फ्री में छुड़वाया है। गवाएं जाकर एसी साहब के दफ्तर का रिकॉर्ड देखें, उन 11 में से 4 बंदे फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बात की, दलाइल के साथ बात की, तरीके के साथ की, फ्री में चले गए। बाकियों ने 2-2, 3-3 जमा किए। आप भी आए, मेरा बानी उबैद रहमान साहब थे, जो भी थे, सबका शुक्रिया। सब आए किरदार। आप कहते हैं कि हम कहते हैं जो काम होता है, हम कहते हैं हमारे भाई हैं, मिलकर करें तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, मेरी किसी ने टांगें खींची, मैं नहीं खींचने दूंगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि टांगें खींच कर गिराएंगे। मैं 7-10 को गिराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक और बात बताऊँ, अपना तर्ज अमल महफिल में, रास्ते पर, मीडिया पर पढ़ के ना मारो। मेहरबानी करो, आंखें दिखानी। मुझे अगर आइंदा गलत बात मीडिया पर की, 1 की 10 करूँगा। अगर और तनावल सुन रहे हैं, मेरा कोई कसूर नहीं होगा। मैं सबूत के साथ वीडियो दिखाऊंगा पहले कि ये बात की, और अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फिर मुझे जवाब देने आते हैं। मेरे पास निरखनामे वाले से 15,000 ले रहे हैं, उसके साथ भी दें। 8 लाख रुपए महीने के भी हिसाब दें। और कोई गलत बात की तो मैं पूरी कैबिनेट, मैंने अभी आज फोन नहीं किया, गनी गुल लाला को, सजाद साहब को, जुल्फ़िकार खान को, बाकी लोगों को, मैं पूरा बाजार साथ बैठा कर फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला फिर सब लोगों को असल हकीकत का, असल फ़र्क का पता लगेगा। लेकिन मैं ये बातें नहीं करता। मेरे जामे के साथ, मेरे ख़ानदान के साथ, मेरी ज़ात के साथ बसीयत मुसलमान नहीं जुड़ती। लेकिन मैं वार्न करता हूँ कि ज़बान काबू करो। और सामने आकर किसी महफिल में अगर आइंदा, कल तो इसी साहब के साथ लगे हुए थे, मेरा क्या काम आप जाने वो जाने, लेकिन अगर किसी दिन टकराने की कोशिश की तो फिर मैं वो नहीं हूँ कि चौक में धक्का दिया। शराफत, बाद लोग शरीफ होते हैं, अपनी खातर, अपनी इज़्ज़त की खातर खामोश हो जाते हैं, या बाज़ार में किसी से बोल लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला सरबलान खान ईंट का जवाब, मेरा भी ख़ानदान है, भाइयों में ताकत रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ। तो मैं फिर ऐसा जवाब दूंगा। फिर ये जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी आपके ख़ानदान पर, आप पर होगी, इसलिए कि वो आपको नहीं रोक रहे। तो मैं आपके ख़ानदान से भी गुजारिश करता हूँ इस शख्स को रोकें, या आपके लिए कोई काम बनाएगा। बाकी ताजर बरादरी का मैं कल भी खादम था, आज भी खादम हूँ। रोज़ाना आता हूँ, मिलता हूँ, गुलता हूँ। उनके जो इशूज़, मुझे देखें, मैं इस वक्त मेरे पास सीट नहीं है। अगर कोई फ़ोन करेगा तो मैं बग़ैर सीट के उसकी रहनुमाई भी करूँगा। किसी दफ्तर में जाना हुआ जाऊँगा, जो खिदमत मुझे कम आता है, काम आता है। इनके जुमा 8 दिन नहीं हुए, साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 10 साल किए। हमें काम ना सिखाएं। हमने 10 साल जो काम किया, गरोर तनावल का बच्चा जानता है सरबलान खान क्या है, कैसा है, हर कोई जानता है। हर किसी से मिला हूँ, हर महफिल अटेंड किए। मैं जो भी हूँ, मेरे अल्लाह को पता है, सवाम को पता है, ये फैसला करें। लेकिन आज भी ताजरों पर कोई मुश्किल वक्त आया, खड़ा रहूँगा। आपकी जो जायज़ काम हुआ, बिजली का हुआ, जो भी हुआ, हाँ फ़ोन किया करूँगा, फ़ोन ना किया मैं पाबंद नहीं हूँ। कैबिनेट मौजूद है, वो करे अपना काम। मैंने आज तक अपने साथ अपोजिशन लीडर नहीं लिखा। आपने 700 वोट लेकर अपोजिशन लीडर लिखा है, मैंने बराबर वोट लेकर भी नहीं लिखा। मैं इन बातों का कहीं नहीं। मैं कहता हूँ काम चले, कोई भी करे, अच्छा काम करे, मेरे किसी भाई को फ़ायदा हो, हम मुसलमान हैं, हम उस पर खुश होंगे। लेकिन कोई आंखें दिखाएगा, बदमाश बनेगा, तो फिर उसको रोकेंगे। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं तमाम ताजर बरादरी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 10 साल हमें लीड करवाई, 1,000 की लीड दी, अपने सर पर बैठाया, और इस बार भी जितवाया। लेकिन हमारे आड़े डॉक्टर नियाज ना आता, वो धांधली ना करता, बेईमानी ना करता अपने के साथ, तो आज आपको ये दिन देखने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।